بسم الله الرحمن الرحيم. عن ابي هريره رضي الله تعالى عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: اياكم والحسد فان الحسد ياكل الحسنات كما تاكل النار الحطب. رواه ابو داود. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا تم حسد سے بچو کیونکہ حسد نیکیوں کو ایسے کھا جاتا ہے جیسے آگ خشک لکڑی کو کھا جاتی ہے۔ دوستو، حسد بہت بڑی روحانی بیماری ہے اور اس کا ابتدائیہ کسی نہ کسی درجے میں کبر ہوتا ہے، یعنی کسی کے پاس حسد کا مطلب ہوتا ہے کسی کے پاس آپ نے کوئی نعمت دیکھی تو آپ نے کہا یہ نعمت اس کے پاس نہیں ہونی چاہیے، میرے پاس ہونی چاہیے۔ تو اس کا ابتدائیہ کبر اس لیے کہ انسان یہ سمجھتا ہے کہ میں اتنا لائق فائق ہوں کہ میرے پاس یہ نعمت ہونی چاہیے، اور یہ اس لائق کہاں ہے کہ اس کے پاس یہ نعمت ہونی چاہیے، لہذا یہ نعمت میرے پاس ہونی چاہیے۔ اور اس کی انتہا قطع تعلقی ہوتی ہے، اس کی انتہا غیبت ہوتی ہے۔ جس سے انسان حسد کرتا ہے اس کی جگہ جگہ برائی کرتا ہے، اس سے بات نہیں کرے گا، اس کے بارے میں طرح طرح کے غلط جملوں کا استعمال کرے گا، اور یہ بات قطع تعلقی تک لے جائے گی، اور قطع تعلقی کا گناہ ہم بارہا پیچھے پڑ چکے ہیں۔ اس لیے میرے عزیز دوستو، حسد سے بچیں۔ حسد ہمیشہ انسان کے اندر ایک کڑن پیدا کرتا ہے، ایک بیماری پیدا کرتا ہے۔ یہ روحانی بہت بڑی بیماری ہے، اور اس سے بڑی بات کیا ہوگی کہ نیکیوں کو کھا جاتی ہے جس طرح خشک لکڑی کو آگ کھا جاتی ہے۔ تو ہم سب کو چاہیے ہم حسد سے بچیں، اور ہمیشہ کسی کو دیکھ کے، کسی کے پاس اللہ نے کسی دوست رشتہ دار کو کوئی جاہو مرتبت، کوئی مرتبہ دے رکھا ہے، کوئی منزلت دے رکھی ہے، تو اس کو دیکھ کے اس کو دعا دیں کہ اللہ تعالیٰ اس کے نصیب میں کرے، اللہ تعالیٰ ہمیں بھی یہ نصیب فرمائے۔ یہ دعا کرنے میں کوئی حرج نہیں، لیکن اس کو دیکھ کے جلنا کڑنا یہ مناسب نہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔